پاک پتن مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے میاں احمد رضا مانیکی کی طرف سے میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں مکمل۔ ہزاروں افراد پاک پتن سے ان کی قیادت میں مینار پاکستان پہنچیں گے۔ صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب حسن عباس بخاری سے میاں احمد رضا مانیکی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سابق ایم این اے مسلم لیگ نون احمد رضا مانیکا صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے قائد کی تیاریوں کے حوالے سے کیا پروگرام بنایا، کیا شیڈول بنایا، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پروگرام آج سے نہیں، یہ اب میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن ہو گیا جب ہمارے یہاں پہ کوآرڈینیٹر جاوید لطیف اور ڈاکٹر اسد اشرف صاحب آئے تھے، اور انہوں نے اس کی شروعات کے لیے ہمیں ایک ورکرز کنونشن کی بات کی، اور اللہ کا شکر ہے میں نے جو ورکرز کنونشن پاک پٹن شہر میں دیا ہے وہ یہ خود کہہ رہے تھے یہ پاک پٹن کی تاریخ کا سب سے بڑا ورکرز کنونشن ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو کور کیا، بڑے لوگ، اللہ کا شکر ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں ہمارا۔ اس کے بعد سے یہ ہم نے اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کی جو 21 کو آمد ہے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو بھرپور انداز میں ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے، ان کو ویلکم کرنا ہے، کیونکہ وہ جدھر چیزوں کو چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد جتنی خرابی ہوئی ہے وہ ایک 4 سالہ دور گزرا ہے نیازی صاحب کا، وہ اس عوام نے بھی دیکھ لیا اور وہ سب نے دیکھ لیا، جس میں وہ ایک نیا لیڈر آیا تھا جس سے لوگوں کو بہت امیدیں تھیں۔ وہ سوائے گالی گلوچ کے اور لوگوں کا جو اس نے ذہن چھوٹے یوتھ کا خاص طور پہ آرمی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے، اس کے علاوہ وہ 4 سال میں کچھ نہیں کر گیا، کوئی پروجیکٹس نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، اس کے اندر جو میاں شہباز شریف نے 17 یا 18 مہینے کے ٹائم کے اندر جتنا ڈیولپمنٹ کی ہے مشکل حالات میں، وہ بھی ایک تاریخی ہے۔ استقبال کے حوالے سے کیا تیاریاں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک، اگر وہ اس وقت کا جو آئی ایم ایف کا معاہدہ آپ نے کر کے پاکستان کے اسٹیٹ کو بچایا ہے، اس کے اثرات آج آنا شروع ہو گئے ہیں، انشاءاللہ پبلک کو اس کے اثرات ملیں گے۔ اب رہے گی بات استقبال کی، ہمیں جتنا کہا گیا ہے زیادہ تر فوکس انہوں نے پی پیز پہ کیا تھا، ایم پی ایز پہ، ایم این ایز ہم لوگ اس میں بونس ڈال رہے ہیں اپنا، کیونکہ ہمارا قائد ہے، ہم نیشنل لیول پہ ہم بیٹھے ہیں، ہم لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، بہت بڑا قافلہ ہوگا، اور میں آپ کو شو کر دوں گا انشاءاللہ اتنا بڑا قافلہ کسی ضلع سے نہیں نکلا ہوگا جتنا ہم لے کے جا رہے ہیں۔ جی، میاں احمد رضا مانیکا صاحب نے بتایا ہے کہ این اے 139 سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ میاں صاحب کی قیادت میں اپنے قائد میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے مینار پاکستان پہنچیں گے۔ جی انشاءاللہ شام تک چل جائے۔ ننکانہ صاحب پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے اثرات عوام تک نمایاں ہونے لگے۔ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد نے گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایہ میں نمایاں کمی کر کے کرایہ نامے کا نیا شیڈول جاری کر دیا، جس پر عمل درآمد کروانے کے لیے متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کر دیے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے دیے جانے والے ریلیف پر عوام نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کا شکریہ ادا کیا۔ عوام کا کہنا تھا کہ ضلعی حکومت خود نوش اور روزمرہ کے استعمال ہونے والے دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی ممکن بنائے تاکہ عوام انسان کی گزر بسر آسان ہو سکے۔ سرکاری اسکولوں کے نجکاری کے خلاف عقیقہ، سیالکوٹ اور دیگر سرکاری ملازمین کی تنظیموں نے بھرپور احتجاج کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں ہیڈ، میرالہ، بجواد، سمڑیال، سید پور سمیت 4 تحصیلوں کے سرکاری تعلیمی اداروں کے ٹیچرز اور طلبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیالکوٹ کے تمام محکموں کے گورنمنٹ ملازمین بالخصوص ٹیچر نے اپنے اداروں کی مکمل تالہ بندی کر کے احتجاج میں بھرپور شرکت کی۔ ٹیچرز رہنماؤں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ اسکولوں کی نجکاری کے کالے قانون کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور تمام گرفتار ٹیچرز رہنماؤں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ قائدین نے مذاکرات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ منڈی بودین بدترین تشدد کے بعد نوجوان قتل کلامی پر مبینہ طور پر مظاہرہ نے زمیندار کے بیٹے کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ اینٹوں سے بدترین تشدد کے بعد تیز دھار آلہ سے گلا کاٹ دیا۔ افسوسناک واقعہ تھانہ سیول لائن کے علاقہ مرالہ میں پیش آیا۔ قتل کرنے کی وجہ بھی سامنے نہ آ سکی۔ پولیس تھانہ سیول لائن نے 6 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ جی عمر بھی زیادہ ہے، وہ بائی پاس ہویا ہے، شوگر بے باک ہے، یہ نری ہو کر کوئی پتہ نہیں، میں پوچھے جی اوتھے کرسی تے بوئے اگے گئی۔ سر ایک تھانہ سول لائن کے علاقے میں مرڈر ہوا ہے، اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ یہ انتہائی ظالمانہ قتل ہے
اور اس میں ایک اسپیشل پرسن جن کی ایک ٹانگ اور ایک بازو بھی فعال نہیں تھا، ان کے ذاتی ملازمین نے بڑی بے دردی سے قتل کیا ہے۔ پہلے مقتول طارق علی صاحب کا گلا کاٹا گیا، سر میں کلہاڑیوں اور اینٹوں کے وار کیے گئے ہیں۔ اس میں ہم نے ڈیڈ باڈی کو DHQ ہاسپٹل منڈی باولدین میں برائے پوسٹ مارٹم منتقل کر دیا ہے۔ ریڈز کے لیے ٹیمیں بنا دی ہیں، لیکن پولیس کو دشواری یہ ہو رہی ہے کہ ان کے لواحقین نے اپنے ملازمین کا پولیس کے پاس ریکارڈ رجسٹر نہیں کروایا ہوا تھا، جس کے باعث ہمیں کافی دشواری ہو رہی ہے۔ آئندہ میری عوام الناس سے یہی اپیل ہے کہ آپ جب بھی ملازم رکھیں اور ملازم اس قسم کے حادثے کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کا شناختی کارڈ اور ریکارڈ آپ کے پاس اور متعلقہ تھانے میں موجود ہو۔ ٹھیک ہے سر، ان کے پاس بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان ملازمین کا؟ نہیں، ان کے پاس بھی کوئی ملازمین کا ریکارڈ نہیں ہے، ان کے نام ہے اور اب ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ نام اور پتے ٹھیک ہے کہ نہیں ہیں۔ پھر جب ان کے نام اور پتے سے ہم نے پولیس ریکارڈ یا نادرہ سے رابطہ کیا تو ادھر سے بھی فی الحال ہمارے پاس نو ریکارڈ فاؤنڈ آ رہا ہے، تو مزید اس پہ تحقیق جاری ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ اتنی بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کچھ وجہ سمجھ آئی؟ ابھی تک اس کا موٹیو کلیئر نہیں ہو سکا، کیونکہ ایک تو یہ ڈسیبل پرسن تھے تو اس میں کوئی غیرت کا عنصر تو آ نہیں سکتا، چلنے پھرنے سے بھی، اور شوگر کے پیشنٹ تھے تو وہ ایشو تو ہے نہیں ہے۔ دوسرا، ملازمین سے بھی ان کا رویہ کوئی اس حد تک ایسا نہیں تھا کہ وہ قتل تک نوبت آ جائے، اور نہ ہی کوئی ان کے پیسوں کا لین دین تھا، تو اس کا موٹیو تو ان کے جو قتل کرنے والے ہیں ان کے پکڑے جانے کے بعد ہی اصل میں اسٹیبلش ہو سکتا ہے۔ سر، یہ کتنے لوگ تھے جو ملازم رکھتے ہیں؟ یہ 2 میاں بیوی تھے اور ان کے ساتھ 3 بچے تھے، لیکن پھر یہ رپورٹڈلی انہوں نے کوئی 3 نامعلوم شخص بھی ساتھ بلائے تھے، جتنے وار ان کو قتل کرنے سے پہلے کیے گئے ہیں تو یہ 2 آدمیوں سے زیادہ لوگ لگتے ہیں۔ آپ نے خبریں جانی، دنیا بھر کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں این نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔